टॉप की पोजीशंस ग्लोबली अभी भी मेजॉरिटी मर्दों के पास है. So how would they let women come in? This is a very tricky phenomena, and I think it's a very creative solution to this. Champions of Change जो ये concept था कि the men should be responsible of taking that change of diversity and inclusion to ensure कि ख़वातीन को वो चीज़ें और वो criteria और वो processes मिलें कि जिसमें they can flourish and they can come forward. सो फार आई थिंक जिस तरह मैंने आपको बताया मैनेजमेंट टीम में हमारे 12 मेंबर हैं, उसमें से 2 ख़वातीन हैं. सो स्टार्ट में एक थी आज से 3 साल पहले, अब हमारी 2 हो गई है. सो अब ग्रेजुअली एंड इट्स मेरिट बेस्ड. ये नहीं है कि वी आर लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस, नो. इट्स जस्ट दैट कि अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में 80-20 की रेशो है, देन यू हैव टू इंश्योर कि जो मेरिट प्रिवेल करे दोनों तरफ. और अगर आपकी वो परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी ओवर टाइम, तो आई थिंक द रिप्रेजेंटेशन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. और बंदों को फिर समझ आ जाएगी कि हाँ ठीक है, जो फेयर है, एज लॉन्ग एज इट्स फेयर और मेरिट के ऊपर चीज़ होगी, आई थिंक उसके ऊपर फिर किसी को इतराज़ नहीं होता. इसमें आई थिंक जो ये चैम्पियंस ऑफ चेंज का जो इत्तेहाद है, इसमें द अगर आप देखें आज से तकरीबन 4-5 साल पहले इट स्टार्टेड ऑफ विद नंबर 4-5 कंपनी से स्टार्ट हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 30 कंपनीज शामिल हैं और 30 टॉप पाकिस्तान की कॉर्पोरेट कंपनी शामिल है. और इसका जो सबसे बड़ा जो आई थिंक एडवांटेज ये हुआ है कि इसमें हम एक दूसरे से हमने सीखा बहुत है. कि जो हमारा ख्याल था कि वी आर लाइक होता ना कि मैंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कर लिया तो हमने कहा जी हमने बड़ा कुछ कर लिया. फिर जब हम वो इत्तेहाद में जाते हैं, वहाँ पे 2 कंपनीज खड़ी होकर कहती हैं हमने ये भी कर लिया, देन वी ओह अच्छा ये तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता. सो वो जो इत्तेहाद है आई थिंक वो आप कह लें कि लर्निंग फ्रॉम अदर्स इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू. और वो हम सीख रहे हैं, और इस इत्तेहाद में ये है और ऐसे ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं कि और हर लेवल के ऊपर टॉप मैनेजमेंट से लेके सीईओ से लेके ऑपरेटर तक क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट कंपनीज में. आप अपने वो सीखते हैं और अडॉप्ट करते हैं. 2-3 इनिशिएटिव्स हमने चैंपियंस ऑफ चेंज से अडॉप्ट किए, एंड आई थिंक वी वर वेरी हैप्पी कि इट स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट एज वेल. सो उसका जो अब आपका ये क्वेश्चन कि उसको हम किस तरह कर सकते हैं, देखें हर चीज़ की एक नेचुरल पेस होती है. हाँ, आपका जो कमिटमेंट है वो होनी चाहिए कि आपने ये काम करना है. एंड चैम्पियन ऑफ चेंज हैज़ बिकम दैट कैटलिस्ट विच इज़ फैसिलिटेटिंग द होल प्रोसेस. अगर कोई कंपनी आके कहे ना कि आज अगर लेट्स से एक कंपनी ज्वाइन करती है कि जी मैंने डीएनआई के ऊपर काम करना है, जेंडर बैलेंस के ऊपर काम करना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, वो बड़ा मुश्किल सफ़र है. चैम्पियन ऑफ चेंज के पास आए, 30 कंपनीज हैं उसमें, 30 ऑर्गेनाइजेशन हैं, यू एंड दे आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. सो वो प्रोसेस बड़ा आसान हो गया उसके लिए कि भाई 30 कंपनियों में आप देखें कि अच्छा यार 30 कंपनियों में से 2 इनिशिएटिव्स तो काम के उसको जिंदगी के सूट कर ही जाएंगे ना. तो हमारा काम है कंटिन्यूस कोशिश करना और उसको स्प्रेड करना. बाकी आगे इंशाल्लाह करेंगे जो बिल्कुल ये फैसिलिटेशन भी होगी और आगे इसको हमने स्प्रेड भी करना है. ये आई थिंक आइडिया इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ये चैम्पियंस ऑफ चेंज का जो प्लान था ये स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से. और उसमें यही वाला प्लान था कि जब व्हेन दे गॉट टुगेदर एंड दे स्टूड के यार दे अंडरस्टूड के यार मेल डोमिनेंट पोजीशन है सारी और टॉप पे, उनको इन्वॉल्व किए बगैर आप ये जेंडर बैलेंस पे काम नहीं कर सकते. एंड इट कॉट सॉर्ट ऑफ आप कह लें मोमेंटम अक्रॉस द वर्ल्ड. और जो हमारी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ जहाँ के ऊपर ये जहाँ पे इनका जो आप कह लें कि जो अपटेक है और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्पियंस ऑफ चेंज पाकिस्तान चैप्टर है, इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वंस. सो वी आर लाइक ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. और उसमें ये जो आइडिया वाली आपने बात की कि अब ये इसी तरह चलना है कि जिस तरह उसमें जिस मैंने अभी जिस तरह बात की कि जब आप 30 कंपनीज हमारा ऑलमोस्ट लाइक एवरी क्वार्टर या 2 महीने बाद एवरी क्वार्टर वी मीट, और उसमें कोई जो सारी कंपनीज हैं वो दे ब्रिंग अपडेट कि आपने क्या इनिशिएटिव लिया है कि आप इस चीज़ को आगे फर्दर प्रमोट कर सकते हैं. और उसकी फिर आप कह लें कि जो कंपनीज फिर अपना बताती हैं कि हाँ जी हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, या हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसमें, और इसमें हमें इतना टाइम लगेगा और या हमें ये सपोर्ट चाहिए. तो उसमें फिर जो चैम्पियंस ऑफ चेंज का जो डेटाबेस है या जो उन कंपनीज की जो
بٹ دے والنٹیئر کہ ہاں ہم اس میں اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ یہ ایک پارٹنرشپ ہے. اور اس میں اٹ از ناٹ سارٹ آف کہہ لیں کہ ایک وہ مینڈیٹری آئٹم نہیں, اٹس آل لائک والنٹری بیسس کے اوپر ہے. میں نے اگر یہ کام کرنا ہے اور مجھے اگر ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو دین آئی گو آؤٹ ٹو چیمپئن آف چینج اینڈ سے کہ یار دس از سم تھنگ وچ آئی نیڈ, کین somebody ہیلپ می. اینڈ دیر آر کمپنیز وچ کم فارورڈ سو کہ اوکے ہم نے یہ کیا ہے, ہم اس انیشیٹو کا یہ تھا, یہ ہے, آپ دیکھیں آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی. سو وی لرن فرام ایچ ادر. اور دس از واٹ دا بیسٹ پارٹ از کہ آپ ہر بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہوتے نہیں ہیں. اینڈ دس از دا ریئلائزیشن کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ ہاں یار یہ چیز ہم نے کرنی ہے, دین یو اللہ پھر مدد کرتا ہے. یعنی کہ آپ جب چل پڑتے ہیں تو پھر ہوتا ہے, یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. نیت صحیح ہو, ارادہ صحیح ہو اور محنت ہو تو پھر ریوارڈ مل ہی جاتا ہے. تو ہم بھی اسی وہ پرپس پہ ہیں کہ چیمپئنز آف چینج از اے گڈ کاز, از اے کاز ٹو امپاور وومن, not for the sake of empowering women but to increase the productivity and the efficiency of the workforce across the country. And I think this is the biggest take from this کہ اگر ہم نے as a nation آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنی جو وومن ورک فورس ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہی پڑے گا at every level and at all. اور اس کے لیے I think Champions of Change has played a very important role in the private sector. پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہمارا کام ہے, گورنمنٹ سائڈ کے اوپر آئی تھنک پرابلی نیکسٹ اسٹیپ وڈ بی ہاؤ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا گورنمنٹ ایز ویل ٹو سی کہ واٹ آر دا تھنگس ایریاز جہاں پہ ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور یا ان سے لرن کر سکتے ہیں اور پروجیکٹس میں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دس از واٹ دا ہول چیمپئنز آف چینج کی جو اسپرٹ ہے یا ان کا جو مشن ہے یہ ہے. سب سے پہلے آئی تھنک جو آپ نے سوال پوچھا اٹس اے ویری ریلیونٹ کویشچن, بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو وائی وومن شوڈ بی ان دا ورک فورس, یعنی کہ کیوں ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آن ایوریج 50% ورک فورس از وومن ملک میں, گلوبلی بھی آپ دیکھیں 50% پاپولیشن از اباؤٹ 49-51 ڈپینڈنگ کہاں پہ ہے. اگر آپ نے تو ترقی کرنی ہے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, پھر آپ نے شانہ بشانہ اگر آپ نے چلنے کی کوشش کرنی ہے ود دا ڈیولپڈ کنٹریز, ان کی ورک فورس ایکٹیویٹڈ ہے پوری, ہماری 50% آف دا ورک فورس از ناٹ ایکٹیویٹڈ. سو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو وومن فورس کو بغیر اس چیز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم لوگ ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. سو دس از ریزنس بڑے کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اب نیت ہو صحیح ہو تو پھر آپ کا ارادہ بھی ٹھیک وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو ارادہ یہ ہے ایز اے نیشن, آئی تھنک دس وی شوڈ بی ویری فوکسڈ آن کہ ہمیں وومن فورس کو کیوں امپاور کرنا ہے, بیکاز ہم نے ترقی کرنی ہے, دیر از نو ادر آپشن. اور اس کے لیے آپ 50% آف دا ورک فورس کو جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں جو حوصلہ افزائی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے تو آئی تھنک ایجوکیشن ایک بہت کرٹیکل ایلیمنٹ ہے کہ جس میں جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ انفارمل سیکٹر میں تو خواتین جس طرح گاؤں میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے سیکٹر ہے اس میں انفارملی تو اس میں شامل ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ صبح سے بس جو گھر کے کام ہیں اور ساتھ کے جو فارم کے ہیں وہ ہو گئے. اب اگر آپ نے ڈیولپڈ اکانومی میں جانا ہے, ایجوکیشن از دا کی تھنگ. اور ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھتے ہیں, ایجوکیشن میں اگر آپ اس وقت ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں دیکھیں تو آئی تھنک خواتین کی ریپرزنٹیشن بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ ایک بہت ہی آئی تھنک اٹس اے ویری انکریجنگ سائن کہ وہ ان کی بڑھتی جا رہی ہے. پرابلم ہمیں کہاں پہ آتی ہے کہ جب وہ ہماری سوسائٹی میں جب وہ پڑھ لکھ گئی, شادی ہو گئی, دیٹ از ویئر دا باٹل نیک اسٹارٹس کمنگ ان کہ یار اب وہ شادی ہوگی اس کے بعد بچے ہو گئے, اینڈ دیٹ از ویئر دا پرابلم بگنس. اب ہم نے جو اگر اس کو آپ نے کرنا ہے واقعی تو جو ایڈریس کرنا ہے کہ آپ نے اپرچونیٹیز کو کہ یار ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں جن سے عورتوں کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اپنی جابس کنٹینیو کر سکیں, یا وہ اپنا کام, جاب سے مطلب خالی میں عورتوں کو جو ورک فورس میں لانے کا مطلب صرف جاب نہیں ہے, انٹرپرینورز بھی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو شادی کے بعد بچوں کے ساتھ آپ نے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. سو لاٹ آف کمپنیز جس طرح ہماری کمپنی میں بھی ہے, آئی تھنک جو ہم نے ڈے کیئر سینٹر بنایا خواتین کے لیے کہ جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں اور یہاں پہ ان کو کھیلنے کا موقع ہے ان کو پرووائڈ کریں, ساتھ ان کی سپرویژن میں رہیں اور ساتھ ان کو وہ فیڈ بھی کر سکیں اور ساتھ ان کو دھیان بھی رکھ سکیں. سو دس از دس, یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو کہ ہمیں ایٹ اے لارجر لیول لینے پڑیں گے کہ عورتوں کو انکریج کریں. کیونکہ آپ نے شاید سنا ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جو پاکستان ٹی وی کے اوپر یہ انہوں نے ایک فیکٹ آیا تھا کہ 77% آف دا ڈاکٹرز, فیمیل ڈاکٹرز,
جو کوالیفائی کرتی ہیں دے نیور انٹر دا جاب فیلڈ، وچ از لائک 77%. سو ہم نے موقع بھی دے دیا، انہوں نے پڑھ بھی لیا، لیکن جاب نہیں کر سکی. سب کچھ ہو گیا، جاب نہیں کر سکی. اب وہ جو سوشل ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹگما ہے کہ شادی کے بعد کیوں نہیں کنٹینیو کر سکتے، ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا ذرا ایڈریس کرنا ہے. جو دیکھیں ہم نے، اگر میں آپ کو ایک شارٹ سا تھوڑا سا ذرا ہسٹری بتا دوں کہ ہم نے 2016 میں 5 اپرینٹس فیمیل انجینئرس ہائر کی، اور ان کو ہم نے گروم کیا، ڈیولپ کیا. آہستہ آہستہ آج وہ نمبر 26 پہ پہنچ گیا. اب اگر آپ دیکھیں کہ 2016 سے لے کے 9 سال میں تقریباً آپ سمجھ لیں پانچ گنا وہ بڑھ گئی، 5 سے 26 25 ہو گئی، 26 5 گنا بڑھ گئی. اٹس اے سلو بٹ اسٹڈی اسٹارٹ، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف یہ ٹک ان دا باکس نہیں ہے. یو ہیو ٹو انشور کہ ایک تو میرٹ پریویل کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ان کا ایک سمجھ لیں کہ جو کرٹیکلٹی ٹو دا جاب اور اٹینشن ٹو دا جاب ہے وہ خواتین کی بہت زبردست ہے. آپ ان کو ایک کام اگر کہتے ہیں نا تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے نا، دیٹ از ویری آئی تھنک آؤٹ اسٹینڈنگ، کہ انہوں نے جو ایکسلنس ہے نا ان کے، وہ جو اٹینشن ٹو ڈیٹیل، دیٹ از ان بلٹ. تو ہم نے جب یہ اسٹیپ لیا تھا 26 ہو گئی، اور ٹوٹل ہماری خواتین کی تعداد اس وقت 37 ہے. 2 ہماری مینجمنٹ ٹیم میں کی ممبر ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ این اپرچونٹی اور ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ دے شوڈ بی فیل سیف. سب سے بڑی بات جو آئی تھنک جو خواتین کے لیے جو ہوتی ہے کہ ایک ورک انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ دے فیل کمفرٹیبل اینڈ سیف. اور اس کے لیے ہماری بہت سی پالیسیز ہیں کہ جس میں ڈی اینڈ آئی، ڈائیورسٹی انکلوژن، کہ جی خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے، اور ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ دے فیل سیف ان اسپیکنگ اپ رادر دین بی کہ یار یہ کیا میں اگر بولوں گی کیا ہوگا. جس طرح ہمارا جو ایک سوشل جو اسٹگما ہے اٹیچڈ ود میل ڈومیننس، تو وہ ان چیزوں کو وی آر ٹرائنگ ٹو مینیمائز. اور یہ سلو اینڈ اسٹڈی ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم اوور نائٹ آپ کر دیں، وہ چلے گا نہیں. کیونکہ انٹیگریشن جو ہوتی ہے نا ایک نئے کلچر میں، جب آپ نے ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں، یو ہیو ٹو بی انشیور کہ وہ اس میں انٹیگریٹ ہو. اینڈ دس از وی آر ریئلی پراؤڈ ٹو سے کہ اب ہمارے پاس جس طرح آپ کو بتایا کہ خواتین 26 انجینئر از ناٹ اے اسمال نمبر کنسیڈرنگ کہ ہماری جو ورک فورس ہے. اور اب اس میں فیسلٹی یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جو شاپ فلور پہ پروڈکشن میں خواتین کا آنا اس لیے مشکل تھا کہ اٹ واز اے لیبر انٹینسو سارٹ آف جاب، کہ مشینری وغیرہ جہاں پہ ہے ہیوی. اب ود ڈیجیٹلائزیشن اینڈ آٹومیشن یہ کام اور آسان ہو گیا. سو اٹس مور لائک کمپیوٹر ڈریون، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹس. ٹریننگز اگر آپ کو ملتی ہیں تو یہ سارا کام ہم نے تقریباً پچھلے 8-9 سال میں جو یہ سفر طے کیا ہے اس کا، اینڈ وی ہیو میڈ شیور کہ ہم اس کو انشاءاللہ وی میک اٹ ایز اے پرماننٹ چینج آف آر کلچر رادر دین جسٹ ایک ٹک ان دا باکس کر دیں کہ یار بس ہم نے ہائر کر لی ہیں، اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ نہیں پتہ. یا تو آپ دیکھیں کہ موسٹلی ہم جیسا قوم نا پروجیکٹس کرنے میں بڑے اچھے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کر دیا، سسٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ آئی تھنک دس از اے کلیئر انڈیکیشن کہ ہم نے پچھلے 8-9 سال میں 5 گنا نمبر بڑھایا ہے. آئی تھنک دیٹس اے سسٹینیبل ایفرٹ آن آر پارٹ ایز اے آرگنائزیشن کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں.